مہمان خصوصی حرد العزیز حضرت علامہ و مولانا صوفی کلیم اللہ صاحب کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا حضرت علامہ و مولانا صوفی کلیم اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الفاتحہ. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولنا علی نبی الامین الکریم. عزیزان ملت، دوستان گرامی، بالخصوص خلوص و وفا کے پیکر غوث و خواجہ کے دلبر حضرت علامہ مولانا مفتی رستم علی صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم علی حسن اہل سنت، وہ امام مسجد حاضہ، دیگر علماء کرام، آئیے گفت و شنید سے قبل ہم اپنی جماعت کے دستور کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. ابھی آپ نے حضرت کی زبان سے بہت ہی جامع خطاب سماعت فرمایا. شاید ہی ایسی کوئی بات ہو جو حضرت کے بتانے سے رہ گئی ہو. تمام ضروری باتیں حضرت نے ولایت کے حوالے سے، مقام غوثیت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دیں. حضرت نے جو ارشاد فرمایا اسی کی پیروی کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کے 9واں پارہ 18واں رکوع سورہ انفال آیت نمبر 34 تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو پرہیزگار ہی ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ جو متقی ہے، باعمل ہے، اعمال صالحہ رکھتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہے. مقام ولایت میں بھی فرق ہے، جیسے درجات نبوت میں فرق ہے. نبی ہونے میں تمام نبی برابر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک نبی اصلی ہے دوسرا نبی نقلی ہے، یا ایک نبی کی نبوت معاذ اللہ 1 کلو ہے تو دوسرے کی 2 کلو ہے. نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہے، فرق ہے درجوں کا. جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، یہ کہتے ہوئے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور سب کی نبوت پہ یقین رکھتے ہیں.
جتنے بھی اللہ کی جانب سے اس خاک دانے گیتی میں رونق بخش عالم ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، حضرت آدم سے لے کے حضور علیہ السلام تک کوانٹٹی اور گنتی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ قرآن میں تو 5000 نبیوں کے نام بھی نہیں ہے۔ جتنے تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے، تعداد مقرر کرنی جائز نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام میں جس طرح درجوں کا فرق ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں بھی درجوں کا فرق ہے۔ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ بلا شک و شبہ امام الاولیاء ہیں اور تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اپنے سے پہلوں سے بھی گردن پہ آپ کا قدم ناز تھا، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے صفے اولیاء میں، سب کی گردن پہ آپ کا پائے اقدس ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضور غوث اعظم کی یہ 11ویں پوری دنیا میں جہاں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان رہتے ہیں، بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنی وسعت کے مطابق سنی جنتی مسلمان گھروں کو سجاتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے اور تقاریب کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس موقع پر جو اس کے مخالف ہیں وہ ایسا زہر اگلنے لگتے ہیں، جلسوں میں، بیانات میں، پیپروں میں، اپنی مجلسوں میں، حتیٰ کہ ان کی یہ خباثت کتابوں کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے۔ گزشتہ مہینہ جسے ہم نے ربیع النور کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں، اس موقع پر پوری دنیا میں سرکار کی آمد پر خوش عقیدہ مسلمانوں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بدبخت کلمہ گو، جھوٹے کلمہ گو لوگوں نے یوم وفات النبی منایا۔ میں حیدرآباد گیا ہوا تھا تقریر کے لیے، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ نامپلی اسٹیشن پر ڈاکٹر کافر نائک کے ماننے والوں نے لگایا تھا، یوم وفات النبی 12 ربیع النور کو منایا جائے گا۔ اور جب تقریر رکھی تھی، اب دعوی سینٹر 18 مالے کا وہاں بنایا گیا ہے، جس میں دنیا بھر کے وہاں بھی دیوبندی آتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر جب پروگرام رکھا گیا تو میں نے وہاں کیا تھا، یوم وفات النبی درست ہے یا میلاد النبی درست ہے؟ خیر، ہم جو بھی 11ویں کریں، 12ویں کریں، 6ٹھی کریں یا جو بھی ہم منائیں، ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے اور یہ کرتے نہیں ہیں، لیکن اونٹ پٹانگ دلیلوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن تو نبی کا انتقال ہوا تھا، اور اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، رمضان عید، بقر عید۔ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اور صاحب آپ عید پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، یہی پیسہ آپ غریبوں میں بانٹیے۔ باتیں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہر اچھی بات کرنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے، ہر اچھی بات کرنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے شکل کے گندو، عقل کے اندھو، دیو کے بندو، ذرا بتاؤ کہ تم کہتے ہو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، دقاق عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے جمعہ کو ہفتے کی عید قرار دیا ہے، تم کہتے ہو عیدیں 2 ہی ہے، پھر جمعہ کو عید کیسے کہا گیا؟ اب 2 کہاں ہوئی؟ 2 سے زائد عیدیں ہو گئی۔ ایک اعتراض یہ ہے صاحب کہ معاذ اللہ اسی دن نبی کا وفات ہوا ہے تو میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود ہی حدیث بیان کرتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینہ 10 دن کرے، بقول تمہارے نبی وفات پا چکے ہیں تو آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیتا ہے، اب کیسے غم منایا جائے، اب کیسے سوگ کیا جائے؟ ہم تو اس کے قائل نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 دن سوگ کیا جائے، ہمیں خوشیاں منانے دو۔ یہ خوشیاں مناتے نہیں ہے اور منانے والوں کو روکتے ہیں۔ اب رہی سرکار غوث اعظم کے 11ویں کی بات، تو اس موقع پر کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو اس طرح ورغلاتے ہیں، صاحب احسال ثواب کے لیے 11ویں ہی کیوں، 12ویں کو کیجیے، آپ 10ویں کو کیجیے،
دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا صحابہ نے 11ویں منایا ہے؟ کیا معاذ اللہ حضور نے 11ویں منایا ہے؟ عام مسلمان ان کی ان باتوں میں آتا ہے واقعی صحابہ نے 11ویں نہیں منایا، واقعی حضور نے 11ویں نہیں منایا۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر حضور غوث پاک صحابہ کے زمانے میں ہوتے تب تو صحابہ 11ویں مناتے، وہ تو حضور علیہ السلام کے 500 سال بعد تشریف لائے، وہ تو حضور کے 500 سال بعد تشریف لائے۔ تو یہ سوال عبث ہے، یہ سوال بیکار ہے۔ کیا صحابہ نے 11ویں منائی تھی؟ اور تم سب وہ کام کرتے ہو جو صحابہ نے کیے؟ تمہاری جماعت میں وہ تمام کام ہوتے ہیں جو خیر القرون میں ہوتے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، تمہارے یہاں 3 دن جماعتوں میں جانا، 40 دن جماعتوں میں جانا، چلا چھٹی کرنا، جب تم کوئی جلسہ مقرر کرتے ہو تو خطیب طے کرتے ہو، جلسہ گاہ طے کرتے ہو، وقت مقرر کرتے ہو، سامعین کو دعوت دیتے ہو۔ اگر ہمارے ہی لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے کیسے جائز ہوا؟ اور آج کل میں نے اس مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی، کچھ فیشنیبل لوگوں کو دیکھا، وہ ایسے فیشنیبل ہے کہ اس صف میں اگر 10 لوگ کھڑے ہوتے ہوں اور نماز کے لیے وہ 5 ہی آ جائے تو چھٹے کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ٹانگیں چیرنے والے اتنے زیادہ کوالیفائڈ ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور صاحب جب آپ ان سے بات کریں تو یہ کہیں گے اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول۔ مولانا محمد جوناگڑھی اہل حدیث لکھتا ہے کہ خدا نے 2 ہاتھ دیے ہیں اور 2 ہی چیز ہے قرآن حدیث، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز۔ تو ہم 4 امام کو نہیں مانیں گے، اجماع نہیں مانیں گے، قیاس نہیں مانیں گے، صرف قرآن اور حدیث ہی مانیں گے۔ میں جری مری میں رہتا ہوں، مفتی صاحب کے قریب ہی رہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے ان اہل ہدایت کی، تو ان کے ایک بہت بڑے علوما، یہ لوگ کہتے ہیں علامہ اور میں کہتا ہوں علوما ہے، آنے کے بعد بحث شروع ہوئی تو میں نے کہا ساری باتیں چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو ضعیف سے ضعیف حدیث میں بتا دو کہ حضور نے اپنی جماعت کا نام اہل حدیث رکھا۔ ضعیف سے ضعیف حدیث، آپ تو ہم سے صرف صحیح حدیث مانگتے ہیں، ہر مسئلے پر آپ ضعیف سے ضعیف حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار نے جماعت صحابہ کو اہل حدیث نام سے موسوم کیا ہو یا تابعین کو اہل حدیث نام سے کہا یاد کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں اہل حدیث تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل حدیث کے معنی ہے حدیث پہ چلنے والا۔ کسے کہتے ہیں؟ حدیث پر چلنے والوں کو، اور حدیث پہ چلنا امپاسبل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے، حدیث 4 چیزوں کا نام، حضور کے ارشاد کو حدیث کہتے ہیں، حضور کے افعال کو حدیث کہتے ہیں، حضور کے ذاتی اوصاف کو حدیث کہتے ہیں۔ حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اسے ٹوکا نہیں، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث ان 4 باتوں کو کہتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں تو سنو، یہ بھی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حالت نماز میں سرکار کی پشت انور پہ امام حسین نے سواری کی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اگر تم اہل حدیث ہو تو آج کے بعد اپنی نمازوں میں اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ پہ سوار کر لیا کرو، اس لیے کہ اہل حدیث کے معنی ہے حدیث سے عمل کرنے والا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ حضور کے نکاح میں 11 بیویاں تھی، یہ بھی حدیث ہے کہ سرکار پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ حدیث سے عمل کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ صاحب نے پلٹ کے سوال کیا۔ ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب یہ کوئی جواب نہیں دے پاتے تو بچنے کے لیے فوراً سوال کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت کا نام کہاں لکھا؟ اہل سنت والجماعت۔ تو میں نے کہا آپ کے بہت بڑے علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت۔
سنت حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، اور عمل کا حکم دیا گیا سنت سے، حدیث سے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت پر اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ حدیث پہ عمل کرو، فرمایا گیا سنت پہ عمل کرو۔ سنت کیا ہے؟ حدیث تو سمجھ لیا آپ، نہیں سمجھا تو بعد میں سمجھ لینا۔ سنت وہ نبی کے طریقے جس سے عمل کا حکم دیا گیا، صحابہ کے وہ طریقے جس پر عمل کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فساد امت کے وقت جب امت میں اختلاف ہو، کوئی میری سنت پہ عمل کرے فلہ اجر مئات شہید، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں، حدیث پاک میں سنت سے تمسک کا حکم دیا گیا ہے، سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث پہ چلنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل حدیث کا مطلب ہے حدیث پہ عمل کرنے والا، حدیث پہ چلنے والا، تو کس حدیث میں لکھا ہے کہ حدیث پہ عمل کرو؟ فرمایا گیا کہ سنت پہ عمل کرو، فرمایا گیا کہ سنت پہ عمل کرو۔ سنت وہ طریقے ہیں جس پر نبی کے وہ طریقے ہیں، صحابہ کے وہ طریقے ہیں جس سے عمل کا حکم دیا گیا۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھتا ہے اہل سنت یعنی سنت پہ چلنے والا، اور والجماعت سے مراد اجماعی فیصلوں کو ماننے والا، صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو ماننے والا۔ لیکن یہ لوگ بھی شیعوں کی طرح صحابہ کے گستاخ ہے، صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اگر صحابہ کے فیصلوں کو مانتے تو 20 رکعت تراویح کو بھی مانتے، عورتوں کے مسجدوں میں آنے کی جو ممانعت حضرت عمر فاروق نے جاری فرمائی ہے اسے بھی مانتے۔ ان کا مذہب تو فیشنیبل کیا ہے؟ اب مثال یوں سمجھیں کہ امام صاحب کہتے بھائی انسٹ کر کے نماز مت پڑھو، ٹائی مت لگاؤ، زیادہ آئبہ بن کے مت آؤ مسجد میں، پینٹ فولڈ مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو بہت برا لگتا ہے۔ یہ تو ایسی بڑبڑ کرتے 4 کتاب پڑھ کے، ان کو کیا معلوم ہے فیشنیبل لائف کیا ہو۔ تو اب ان لوگوں نے دین کو فیشنیبل کیا۔ ڈاکٹر قاسم نائک کیا بولتا ہے آپ کو نماز میں، وہ تو ویسے بھی ہندی کی چندی کرتا، اسے ہندی بولنے کا نماز پڑھنے سے مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کون سا لباس ہے، ٹائی لگاؤ، انسٹ کرو، اور اتنے بڑے بدتمیز ہوتے ایسے پیر کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، دیکھا ہوگا نا قرآن کی تعظیم مسجدوں میں ایسے پیر کر کے بیٹھے آئے فٹافٹ نماز پڑھ لی ایسے۔ اور سنت وہ تو سنت ہے، سنت کو حقیر جاننا یہ بھی کفر ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے سنت کو کم نگاہ سے دیکھنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا نہیں مانگیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے، فٹافٹ پڑھے نکل۔ اچھا مانگیں گے بھی تو کیسی مانگیں گے؟ مطلب مجھے مت دے، پیچھے والے کو۔ اور کچھ لوگ ایسی مانگے دینا ہے تو دے، نہیں تو مت دے۔ اچھا پڑھ لیا فٹافٹ بھاگ لیا۔ اب ان لوگوں نے کر دیا دین کو آسان۔ تراویح ہے 20 رکعت احناف کے یہاں تمام اماموں کے نزدیک، اب انہوں نے کر دیا ہاف اور شیعوں نے کر دیا صاف۔ شیعہ تراویح نہیں پڑھتے تو انہوں نے کر دیا ہاں۔ اب آپ نے بیوی کو طلاق دیا، 3 طلاق آئے، مفتی رستم صاحب قبلہ میں نے طلاق دیا، غصے میں تھا، مفتی صاحب کہیں گے بے وقوف غصے میں تھا یا نشے میں تھا، جیسے بھی تھا طلاق ہو گئی، بیوی نکل گئی۔ اب کیا کریں صاحب؟ لوگ بڑے موٹے نفس کے بھاگے اہل حدیث کے پاس، حضرت جی میں نے طلاق دیا، تو ان کے نزدیک 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی رکھنا جائز، اتنا آسان کر دیا دیا۔ اور ایک مسئلہ بتاؤ، ان کے نزدیک اگر ہوا دھیرے سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کتنا آسان کر دیا دین کو۔ اور لوگ بھی ہیں موٹے نفس کے، یہ بولتے ہیں ہم اہل حدیث۔ حدیث کا مطلب پتا ہے آپ؟ حدیث کے 2 معنی، ایک ہے بکواس، ایک ہے بکواس، اور اصطلاح میں حدیث کے معنی ہے سرکار کا ارشاد، ایک ہے سرکار کے ارشاد کو حدیث کہتے ہیں، اور ایک حدیث ہے حدیث نفس، قصہ
کہا کہانی بکواس، تو یہ اہل حدیث رسول کے حدیث سے نہیں ہے، بکواس والی حدیث پہ عمل کر کے اہل حدیث، بکواس والی حدیث پہ عمل کر کے اہل حدیث ہے، اور دین کو اتنا آسان کر رہے ہیں۔ صاحب دین سمجھنے کے لیے تکلیف کرنا ضروری نہیں ہے، کسی داڑھی والے ٹوپی والے کا بیان سننا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ جاؤ قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، دین سیکھ لو۔ اور یہ سب مولوی ملا کے تو کھانے کے دھندے ہیں کہ تم لوگ ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس آؤ، یہ تو دکانیں چمکانے کا دھندا ہے۔ میں ایک مرتبہ اورنگ آباد مہاراشٹر میں گیا، وضو کر رہا تھا، ایک کالج کا پروفیسر اور وہ یسائیم جماعت سے تعلق رکھتا تھا، مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک انگلش کتاب لیے ہوئے تھا اور کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہا تھا دیکھو صاحب قرآن سمجھنے کے لیے کسی ملا مدرسے کے پڑھے ہوئے فارغ کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، ہم کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی وضو ادھوری چھوڑی اور مسجد میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کو آپ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں، اچھا یہ بتائیے آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کہا صاحب میں اردو بولتا ہوں۔ میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا کہ نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر طے کرے تصویر کا۔ میں نے کہا ذرا اس شعر کا معنی بتائیے کیا ہے؟ بولے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بے وقوف، جب تو اردو زبان بولتا ہے اور غالب کا شعر جو اردو میں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، تو جس زبان سے تو آشنا ہی نہیں ہے عربی زبان، اس زبان کو تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا حلوہ ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 20 قسم کے علوم چاہیے، اور صحیح معنوں میں جن اماموں کی ہم تقلید کرتے ہیں یا جس شیخ کی ہم یاد بنا رہے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، یہ لوگ قرآن میں غوطہ زن ہوئے ہیں، اور صحیح معنوں میں ہم ان کا اتباع کر کے راہ حق پہ چل رہے ہیں۔ قرآن کریم 17واں پارہ پہلا رکوع سورہ انبیاء آیت نمبر 17، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں۔ کس سے پوچھو؟ اور یہ بولتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے۔ اور تقلید کے معنی کیا ہے؟ مفتی رستم صاحب بیٹھے ہیں، مجھے جری مری کا راستہ نہیں پتا، انہیں پتا ہے، ان سے پوچھا، ان کے پیچھے چلا، جری مری جانے میں میں نے ان کی تقلید کر لی، اور اسے عربی میں اتباع کہتے۔ یہ لوگ بولتے دکھاؤ تقلید ہے کیا قرآن میں حدیث میں؟ ارے بے وقوف، اتباع کا جو لفظ ہے وہی تقلید، جیسے مسجد درست لفظ نہیں ہے، مسجد درست لفظ ہے، لفظ مسجد صحیح ہے لیکن ثقالت ہونے کی وجہ سے مسجد کہتے ہیں۔ بقرہ عید یہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں، عید الاضحیٰ ہے، لیکن ہمارے عرف میں، ہماری اصطلاح میں، ہمارے یہاں اسے بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ لفظ اتباع ہے، ہم ان اماموں کا اتباع کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں شرک ہے۔ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا پیدا ہوتے ہی بخاری پڑھنے لگتا ہے؟ ارے بھائی تمہاری جماعت میں بھی ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جب ان کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو وہ اپنے مولوی سے پوچھتے ہوں گے۔ ہر شخص تو تمہاری جماعت میں بھی عالم نہیں، جب وہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو مجھے بتائیں، جب وہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے بتائے ہوئے مسئلے پر یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ان کا کوئی مولوی مسئلہ بتاتا ہے تو اس پہ یہ عمل کرنے لگتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ دین میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اقدس کے بعد صحابہ کرام کی مبارک جماعت بھی اٹھتی جا رہی تھی، بڑا اختلاف پیدا ہو رہا تھا، یہ 4 امام پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کی صحیح صورت کو امت کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت انہی 4 میں سے کسی ایک امام کی تقلید کر
کے حق کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ آپ انہیں کوئی بہت پڑھا لکھا نہ سمجھے، یہ لوگ صرف حدیث کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں انہیں حدیث نہیں معلوم۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں بخاری شریف کی کہ بخاری شریف میں ایک ہاتھ سے مسافہ لکھا ہے۔ اتنے بڑے دجال اور کذاب ہے امام بخاری نے باب المسافہ میں اس کے بعد دوسرا باب باب الاخذ بالیدین دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنے کے بارے میں باب باندھا ہے۔ جس کا جی چاہے بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا حال یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی بعض باتوں کو یہ مانتے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو ان کے خبیث نفس کو اچھا لگتا ہے، جو ان کے مزاج کو اچھا لگتا ہے اسے یہ مانتے ہیں، اور جو اچھا نہیں لگتا اسے انکار کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک نے ایک ٹانگ سے قرآن پڑھا، تو اب ایک صاحب نے کہا صاحب یہ کیسے پاسبل؟ حضرت نے کہا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک صاحب نے کہا مطلب تہجد نہیں پڑھتے، اس لیے کہ تہجد کے لیے سونا شرط، تہجد کے لیے تو مطلب تہجد نہیں پڑھتے، اور بنا تہجد پڑھے کوئی ولی بن سکتا۔ اور ایک صاحب نے کہا حضور غوث سے پاس 2000 رکعت نفل پڑھتے، تو ایک صاحب نے کیلکولیٹر لیا اور جوڑا کہ 24 گھنٹے میں 2000 رکعت کیسے پاسبل ہے؟ بھائی آدمی ایک رکعت میں قرات کرے گا، رکوع سجود کی تسبیحات، قیام وغیرہ وغیرہ 1 منٹ لگتا ہے، تو 24 گھنٹے اگر وہ کھائے نہیں پیے نہیں، سنڈاس پیشاب نہ جائے، فقط نماز ہی پڑھتا رہے، تب بھی وہ 1500 رکعت ہی پڑھ سکتا ہے، 2000 نہیں پڑھ سکتا۔ کیلکولیٹر لے کر بیٹھے اور ہم سے کہا آپ لوگ ایسی جو ہے باتیں کرتے ہیں تقریر میں کہ انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ویسے کر دیا، ہوا میں اڑ گئے، مردے جلا دیے، ایک ٹانگ سے قرآن پڑھ دیا، یہ بات ہمارے عقل میں تو نہیں بیٹھتی۔ تو صاحب یہ کیسے پاسبل؟ اب میں انہیں بتاتا ہوں کیسے پاسبل ہے۔ آپ لوگ سننے کے موڑ میں ہیں، میں اسپیشل ہارڈ ویئر کا ہی مقدم ہوں، ہاں میں سافٹ ویئر والا نہیں ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ جو 4 امام کی تقلید کرنا شرک ہے، لیکن اب وقت ہو گیا تو کیلکولیٹر کی تقلید کر، ان کو سائنسی مشینوں کے اوپر تو بڑا اعتماد ہے، اللہ کے ولیوں کے کرامات پہ یقین نہیں۔ اقبال نے صحیح کہا تھا شاعر مشرق نے، شاعر مشرق کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے مشینوں کی زندگی، احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچلتے ہیں آلات۔ اب سنیں، جو لوگ کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ٹانگ سے پورا قرآن پڑھا یا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ویسے تہجد کے لیے نیند شرط نہیں ہے، اونگ شرط۔ تہجد کے لیے کیا شرط ہے؟ اور اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سنیے، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کی کرامات کے لیے کیلکولیٹر لینے والوں، قرآن کے اوپر سے بھی تمہارا ایمان اٹھ جائے گا جب بتہائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے لختے جگر ایک شب سوئے ہوئے ہیں اور یہ قرآن کی بولی ہے۔ جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، قدم بوس ہونے کے بعد سفر معراج کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، قرآن کریم 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو راتوں رات حولہ کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحے کے لیے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا ڈسٹنس ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، وہاں سے رفع آسمانی ہوا، سدرہ کو گئے، وہاں سے آگے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی عمر کے 27 سال معراج میں گزار دیے۔ اب سنیے، سرکار جب گئے تو جسم کی حرارت سے بستر جو گرم ہوتا ہے، سرکار اٹھے، آپ نے کنڈی کھولی تو زنجیر جو ہل رہی تھی کھولنے کی وجہ سے سفر معراج سے تشریف لائے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، کتنی دیر میں گئے اور آئے، پلک جھپکنے میں گئے اور آئے۔ جب
جب یہ بات عرب میں مشہور ہوئی تو ویسے ہی ایک کیلکولیٹر والا مکے میں رہتا تھا جس کا نام ابو جہل تھا، وہ ابو جہل تھا۔ یہ مجہول مطلق ہے، نہیں مجہول مطلق، یعنی ان کو جہالت میں بھی طلاق دے دیا۔ تو اس نے کہا صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں جنت و جہنم کی سیر کر لی، اللہ کا دیدار کیا؟ نہیں مانا اس نے۔ ویسے ہی آج یہ نہیں مان رہے ہیں، لیکن ایمان صدیق کا کمال دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر سرکار نے یہ بات فرمائی ہے، اگر اس سے بھی محال فرماتے تو ابو بکر اس سے ایمان لے آتا۔ اللہ اللہ، اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے کیلکولیٹر کی تقلید کرنے والوں، سائنسی مشینوں پر اعتبار کرنے والوں، مجھے بتاؤ یہ کیسے پاسبل تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے تشریف لائے؟ اب یہاں سائنس کی تمام مشینیں دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اسے ہے جو خرق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو، جسے عام انسان نہ کر سکے، اللہ کا خاص بندہ کر دے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر اللہ اللہ کیا مقام ولایت ہے؟ پوچھنا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں آئے ہے کیا خوب فرماتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جان ہے، جنہوں نے توحید کا جھوٹا نشہ چلا رکھا ہے کہ ہم موحد ہیں، یہ لوگ تمہیں کیا جانے جنہوں نے نشہ کر رکھا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اللہ اللہ، یہ فرما رہے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیا مقام ہے سرکار غوث اعظم کا۔ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ کا دستے مبارک آپ نے چادر میں ڈالا، جب نکالا تو ہاتھ میں تری ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، تلامذہ نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو خشک تھا، ابھی تر کیسے ہو گیا؟ ابھی تو خشک تھا، ابھی تر کیسے ہو گیا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ایک ماہ قبل یمن کے کچھ لوگ مجھ سے مرید ہونے آئے تھے، میں نے انہیں داخلے سلسلہ کر لیا۔ آج ان لوگوں کا جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک سمندر کی موجیں بے لگام ہو گئی، سمندر میں طوفان آ گیا، جہاز ڈوبنے کو تھا کہ ایک شخص نے ندا کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ خدا کی قسم میں یہاں سے وہاں اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن حسن ورا۔ میری تقریر کو نعروں کے نظر نہ کریں، وقت کی بڑی قلت ہے صاحب، حضرت نے وقت کو دیکھتے ہوئے ہی اختصار سے کام لیا۔ حضور غوث اعظم مدرسہ نظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں مدد کے لیے پہنچ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب کہ تم تو قبروں پہ جا کے منتیں مرادیں کرتے ہو، حالانکہ قبروں پر ہم جا کر توسل لیتے ہیں، وسیلہ لیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں وہ سنتے کیسے ہیں؟ ہمیں تو ان کی سماعت کا انکار ہے، مر کے مٹی میں مل گئے نہیں سن سکتے۔ یا غوث اعظم نے کیسے سن لیا؟ وہ وہاں پر تھے، یہ یہاں پر تھے۔ اگر تمہیں سننے کا انکار ہے تو اے دیو کے بندو، عقل کے اندھو، اور اے ڈاکٹر کافر نائک کی تقلید کرنے والوں، سائنسی مشینوں کی تقلید کرنے والوں، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ قرآن کریم 19واں پارہ سورہ نمل رکوع نمبر 17 آیت نمبر 19۔ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، چرندوں پرندوں درندوں گزندوں پر آپ کی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہیں سفر کا ارادہ فرمایا تو تمام اپنی مملوک کو جمع فرمایا، تمام اپنے رعایا کو جمع فرمایا، تمام لوگ آ گئے۔ اب یہ لشکر جرار عسکر طرار کہیں سفر کے لیے رواں ہے۔ قرآن کریم 19واں پارہ 17واں رکوع سورہ نمل آیت نمبر 19، قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جنوں انسانوں پرندوں پر، تو وہ روکے جاتے تھے تاکہ ایک ساتھ چلے۔ جب یہ لشکر چلنے لگا
حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ وادی نمل سے گزرنے لگا، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، یہ لشکر 3 میل کی دوری پر ہے، لشکر جا رہا ہے۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، اس میں سے ایک چیٹی جو تمام چیٹیوں کی ملکہ تھی اور لنگڑی تھی، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے دلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی نے یہ کہا اپنی ساتھیوں سے 3 میل کی دوری سے، حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ السلام اس کی یہ بات سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، اس کی یہ بات سن کے سلیمان مسکرانے لگے، اس کی یہ بات سلیمان سن کے مسکرانے لگے۔ آج ان بدبختوں کو نبی کی سماعت کا انکار ہے۔ ارے حضرت سلیمان ہی کیا، تمام انبیاء کی نبوت میرے آقا کے در کا فیض ہے، میرے آقا کے در کا صدقہ ہے، اس لیے کہ سرکار نبی الانبیاء ہے۔ انبیاء کو بھی حضور پر ایمان لانا فرض ہے۔ جب سلیمان کی سماعت کا یہ عالم ہے، میرے آقا کے سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت کے لاکھوں سنا۔ یہ سننے کا پاور ہے اللہ والوں کا، جیسا کہ حضرت نے حدیث قدسی کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ نوافل یعنی ولی وہ ہوگا جو بڑے درجے کا محتاط ہوں، لیکن ہمارے بمبئی شہر میں بھی ولی بہت ٹائپ کے، اور جو لوگوں نے بنا رکھے تو پوچھو ہی مت کس کس ٹائپ کے بابا ہے۔ بمبئی میں تو وہ سب سے بڑا بابا ہے جو کبھی نہ نہائے، کبھی نہ بال کٹائے، کبھی نہ ناخن کٹائے، پھر وہ بہت پہنچے لا، گالی دیتے ہیں لیکن گالی دیں گے کوئی بھلا ہو، چل رہا ہے کہ سننے کے لیے لوگ لائن لگاتے، بڑے بڑے پیٹیا کہ حضرت گالی دیتے، اور لوگوں نے ایسے ایسے ولی گھر رکھے ہیں اللہ کی طرح، جیسا شمع نیازی پرتے کے بارے میں بتایا حضرت نے کہ وہ لوگ فرضیت کے منکر ہیں نماز کے، بلکہ مرید ہو جاؤ اور اب تم پر سارے اعمال خیر تم سے ختم کر دیے گئے، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیر صاحب کی جیب گرم کرتے رہو، جنت تم پر واجب ہوگی۔ جنت واجب نہیں ہوئی، جنت سے ایک حساب پہلے جائیں گے، پیر صاحب بھی اور تم بھی جب ٹھوکے جاؤ گے تب پتہ چلے۔ قرآن کہتا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے دنیا میں کسی نے ڈرایا نہیں؟ کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ہاں ڈرایا تھا، مگر کہ ڈرانے والے کو ہم بولتے تھے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، کھاؤ پیو موت کرو سب دنیا میں ہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج آنکھیں کھل گئی تو سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، کم بختوں آج پچھتانے سے کیا فائدہ، اگر دنیا میں ہی مان لیے ہوتے تو لوگوں نے ایسے ایسے پیر گھر رکھے ہیں اللہ کی پناہ۔ ایک پیر صاحب کے وہ اپنے مرید کے گھر پہ گئے، جب جانے کے بعد دسترخوان دیکھا وسیع لگا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں چن دی گئی ہے، تو پیر صاحب یہ سنت ہے کھا لیا، وہ سنت ہے کھا لیا، حلوہ سنت ہے کھا لیا، چاول سنت ہے کھا لیا، سارا کھانا پیر صاحب کھا لیے، یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے بھر لیا۔ اب بھرنے کے بعد کہا بیٹا کچھ بچا کچا ہے؟ تو کہا حضور تھوڑا سا حلوہ رکھا، بولے حلوہ تو بہت بڑی سنت ہے، اور ہم تو لڈو لوگ ہیں ماشاء اللہ سنت پہ عمل کرتے، جاؤ جلدی سے لے آؤ۔ تو وہ بیچارہ غریب مرید لے کر آ گیا، لانے کے بعد پیر صاحب نے اسے بھی اپنی ہاتھوں کے حوالے کیا، اسی دوران اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا تو پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھا؟ کہا حضور اس کا نام فرض ہے۔ تو کہا یہ کس ٹائپ کا نام ہے فرض؟ تو کہا حضور دراصل اس کا نام سنت ہے، لیکن دیکھتا ہوں جس چیز کو میں سنت کہتا ہوں یہ آپ سنت فرماتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہیں اس کا اصلی نام بتا دیا سنت ہے، وہاں سے
بھی نہ تناول فرما لے، ہاں اسے بھی نہ تناول فرما لے۔ تو اس ٹائپ کے پیروں سے بچو۔ قرآن کریم سورہ انفال کی آیت نمبر 34، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہے، اکثر کو اس کا علم نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ درجے کا تقویٰ صاحب، پابندی شریعت، تسلق کی دین جس کے اندر ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ ہر خیرہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، اور لوگ جسے ولی بنا لے وہ بھی ولی نہیں ہوتا ہے۔ ولی تو وہ ہے کہ جس کے طرف لوگوں کے دلوں میں رجوع کا مادہ ہو، جس کی طرف رجوع کا مادہ ہو کہ لوگ جس کی طرف دوڑے دوڑے چلے جائیں۔ جیسے اس بار 94 سالہ عرص رضوی کے موقع پر 30 لاکھ کا مجمع پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بریلی کے امام احمد رضا خان نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ 30 لاکھ لوگوں کا مجمع، جو حج بیت اللہ کے بعد سب سے بڑا مجمع تھا، کیوں چلا آ رہا ہے دیوانوں کا یہ مجمع؟ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خان نے اس صدی میں 14ویں صدی میں اور اب قیامت تک امت سے ایسا احسان عظیم فرمایا ہے کہ لوگ اپنے محسن کو یاد کرتے رہیں گے، اپنے مرکز بریلی جاتے رہیں گے، خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دورے پر فتن میں دین محمدی کی حفاظت فرمائی، دین محمدی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور آج جب اس اعلیٰ حضرت کا سلام اجمیر میں پڑھا جائے تو اجمیر کے مجاور سنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی صورتیں نہیں دکھائی جاتی، فوراً چلانے لگتے ہیں یہ سلامت پڑھو۔ کیوں؟ ارے جب اعلیٰ حضرت کا مطلب صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے گا تو حقہ پانی بند ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عورتیں نہ جائیں مزار پہ جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو جائے دوسری نہ ڈالی جائے، وہی پیسہ اس ولی کو اصالے ثواب کرنے کے لیے غربا میں تقسیم کیا جائے، مزاروں میں قندیل نہ جلائے جائے، مزاروں کو پختہ نہ بنایا جائے۔ یہ ساری باتیں تو ان کے نفس کے خلاف ہے۔ اگر یہ قانون لگایا جائے تو ان کا حقہ پانی ان کے ذہن کے مطابق بند ہوتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، جو بھی اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرتا ہے وہ کوئی ہو، رب کعبہ کی قسم، میں مسجد میں اللہ کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں کہ اس کے سنیت میں شک ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جیسا محسن عظیم جس نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا، اور اعلیٰ حضرت کیا ہم تم کیا سمجھیں گے؟ ان کے پیر زادے نظمی میاں کہتے ہیں کہ اس سے مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ اب کچھ لوگ ہم نگاہ سے دیکھیں، تمام سلاسل حق ہے، سلسلہ اشرفیہ حق ہے، سلسلہ چشتیہ حق ہے، تمام سلاسل حق ہے۔ اگر کسی فرد میں خرابی ہو تو اس فرد سے اس سلسلے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ کچھ لوگوں کے مزاج میں بڑی شدت و تیزاب نکال کے پھینک دیتے سنیت سے باہر۔ کچھ ایسے بھی بن پڑھے لکھے مفتی ہمارے یہاں ہیں، تو اتنی بھی شدت نہیں چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے شدت میں کہ جسے چاہے سنیت سے خارج فرما دیں۔ حضرت یہ قلم بھی، یہ حق بھی آپ کو نہیں ہے، یہ حق علماء کا ہے، جسے مناسب جانیں گے، جیسے اعمال میں اسے مبتلا پائیں گے ویسا حکم اس پہ لگائیں گے۔ آپ کا کام ہے عمل کرنا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے ولی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خاندانی شرافت و نجابت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے والد و والدہ حسنی حسینی سید ہے، یعنی سرکار غوث پاک ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضور کی اولاد ہے، دونوں کی طرف سے حضور کی اولاد ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا، جب رونق بخش عالم ہوئے تب بھی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا، تا حیات کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ہم کرامتوں کی بنیاد پر غوث اعظم کو نہیں مانتے، کرامتوں کی بنیاد پر غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے ہر ولی کو اس کا جو اللہ سے تقرب ہے، اللہ سے نزدیکی ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کرامت سن کے تو دل میں عقیدت پیدا ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو سرکار غوث اعظم اس قائے کے ولی ہے۔ جیسا کہ علامہ آسی کا شعر حضرت امام صاحب نے پڑھا، وہ ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا، یعنی وہ صرف
نبی نہیں ہے، ورنہ تمام فضیلتیں ان میں آ گئی، تمام فضیلتیں ان میں آ گئی ہیں سرکار ہوتے۔ اب سنیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت زندہ شاہ مدار کو غوث اعظم سے بڑا کہتے ہیں، یا ان کے گردن سے غوث اعظم کے قدم کا انکار کرتے ہیں۔ تو کان کھول کے سن لو، حضرت غوثیت معاذ کو وہ مرتبہ حاصل ہے کہ تمام اولیاء قدماء ہوں یا متاخرین، پہلے ہوں یا بعد والے، سب آپ کا ادب رکھتے ہیں اور سب کی گردنوں پہ آپ کا قدم ناز ہے۔ اللہ نے وہ مقام حضور غوث اعظم کو عنایت فرمایا ہے، اور آپ ہی کی طرف منسوب ہو کر یہ 11ویں منائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو 11ویں منانے پر اعتراض ہے کہ صاحب دن مقرر کرنا اور نیاز کرنا جائز نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں صاحب، اللہ نے اس کائنات میں ایک نظام مقرر فرمایا ہے، کیا نظام ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نمازوں کا وقت طے کیا ہے، یعنی فجر کو فجر میں پڑھو، ظہر میں نہیں، ظہر کو ظہر میں پڑھو، عصر میں نہیں۔ نمازوں کا وقت مقرر ہے، روزوں کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت ہولانِ ہول 1 سال گزرنے پر مقرر ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بننا مقرر ہے، روح ڈالی جانی مقرر ہے، دنیا میں آنا مقرر ہے، نصیبے کا رزق ملنا مقرر ہے، موت کا واقع ہونا مقرر ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے چل رہی ہے۔ اگر ہم نے 11ویں مقرر کی تو نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس دن سمجھ جائیں کہ فلاں دن 11ویں ہے، جمع ہو جائیں اور غوث اعظم کو اصالے ثواب کرے۔ تو لوگ کہتے 11ویں بتاؤ حدیث میں، کہتے ہیں کہ بڑا اچھا جملہ دے رہا، 6ٹھی بتاؤ حدیث میں۔ تو 6ٹھی اور 11ویں یہ قرآن و حدیث کے جملے نہیں، بلکہ یہ تو عرب میں بھی نہیں بولے جاتے، عرب میں بھی نہیں بولے جاتے، یہ ہند و پاک میں بولے جاتے۔ یہ ہماری اصطلاح کا جملہ ہمارے عرف میں استعمال ہوتا۔ مطلب یہ ہے اصال ثواب۔ مطلب کیا ہے؟ اصال ثواب، اور اصال ثواب کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو، اصال ثواب کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ ہم جو سامنے کچھ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے حضور غوث اعظم کی روح پاک کو اور تمام اولیاء کو بخشتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب انہیں پہنچا اور ان کے وسیلے سے میرا فلاں فلاں کام بنا دے، تو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں بنگلور میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے بخاری شریف کی حدیث جو حضرت عمر فاروق حضرت ابن عباس والی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کا وسیلہ دعا میں لیا بارش کے لیے، بخاری کی حدیث ہے۔ بڑی غور سے سنیے گا، جب میں نے یہ حدیث پیش کی تو مجمع میں سے ایک انٹیلیجنٹ کوالیفائڈ اسکرین ڈاکٹر کاشف نائک کا چیلا کھڑا ہوا، انگریزی کیپ نکالی اور کہا مولانا ابھی جو حدیث آپ نے پیش کی وسیلے کے بارے میں کہ بارش کے لیے حضرت عمر نے نبی کے چاچا حضرت عباس کا وسیلہ لیا، تو یہ حدیث تو آپ کی بھی خلاف۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا حضرت عمر کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ کہا حضرت عباس کہاں تھے؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے نبی کا مزار کہاں تھا؟ میں نے کہا مدینے میں۔ بولے وہ مزار پہ کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی، تو ثابت ہوا کہ مردوں سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، زندوں کا وسیلہ لینا جائز ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے ایک شعر پڑھا کہ حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وادیوں کے سائے میں۔ حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں، وہ خطائیں پلتی ہے وادیوں کے سائے میں۔ جو میں نے کہا اس کا دماغ دیکھو کہاں چلا گیا، فوراً میں نے لو لگائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، ایک جواب القاء ہوا۔ تو میں نے کہا سنو، حضرت عمر نے اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف نبی کے وسیلے سے دعا نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے۔
بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. اس سے وسیلہ ثابت ہوا کہ اولیاء کا وسیلہ لینا جائز ہے. تو ہم حضور غوث اعظم کا یا حضور غریب نواز کا یا حضور مخدوم سمنا کا یا حضور اشرفی میاں کا یا حضور اعلیٰ حضرت کا یا حضور مفتی اعظم کا وسیلہ لیتے ہیں تو یہ وسیلہ لینا جائز ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سنت پہ چلنے والے صحابہ کے اجماعی فیصلوں پر چلنے والے حق ہیں اور ہم لوگ صحیح معنوں میں اولیاء کرام کے طریقوں پر ہے. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی. گفتگو تو بہت کرنی تھی, مجمع بھی خاص نہیں ہے اور ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسی گفتگو میں عام طور سے کرتا ہوں وہ کروں. وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. 11ویں شریف ہے, آپ حضرات کو بھی بہت سارے اعمال خیر کرنے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر حاضر آیا تو میں اپنے معروضات تردید کے حوالے سے, بد مذہبوں کی تردید کے حوالے سے پیش کروں گا. سرے دست چند ضروری باتیں گوش گزار کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اس کے مقرب بندے نیک لوگ ہیں اور بدکار گنہگار شریعت کا سنت کا تارک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. جو سنت کا تمسخر کرے, سنت کا مذاق اڑائے یا حرام کو حلال کرے, جسے حضور علیہ السلام نے حرام فرما دیا اسے حلال کر دے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. جیسے کہ جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام اعظم کے پاس یہ شہرا ہوا کہ بغداد میں کوئی ولی تشریف لائے. امام اعظم ملنے کے لیے گئے تو سنا تھا کہ مسجد میں رہتے ہیں. جب آپ باہر تشریف فرما تھے کہ پتا چلا کہ وہ ولی صاحب کہیں حاجت کے لیے باہر گئے ہیں, ابھی تشریف لائیں گے. امام اعظم انتظار میں ہے, وہ تشریف لائے مسجد میں چلے گئے. امام اعظم فرماتے ہیں واپس چلو, یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس نے مسجد میں الٹا قدم رکھا ہے. جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. ایسی نظر رکھو, مردم شناس بنو, ولی شناس بنو. ہر ہری ہری گھاس کو آگ لگانے والا یا چھوٹی چھوٹی باٹلی میں بڑا بڑا انڈا گھسانے والا, بمبئی میں جو ایسے جوکر اور ایسے کرتب دکھاتے ہیں انہیں ولی مت مانو. شریعت کا عینک لگا لو اور اس کے بعد دیکھو کون اللہ کا ولی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یعنی سنت پہ چلنے والے صحابہ کے اجماعی فیصلوں پر چلنے والے ہم حق پر ہیں اور اس جماعت سے ڈٹے ہوئے رہے. اور جو لوگ بھی اہل سنت سے ہٹ کر اپنا نام اہل حدیث یا اہل قرآن رکھتے ہیں یا اہل تشیع رکھتے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں سنت پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے, حدیث پہ چلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. موقع محل کے اعتبار سے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی, گوش گزار کر دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لوں. ایک اہل حدیث مولوی سے ابھی حال ہی میں میری جھپیٹ ہوئی. جھپیٹ کس مسئلے پر ہوئی؟ رفع یدین. ابھی کچھ لوگوں نے نماز میں رفع یدین کی, اگر وہ شافعی ہے تو جائز ہے, اگر شافعی نہیں ہے تو رفع یدین انہیں نہیں کرنا چاہیے. رفع کے معنی اٹھانا, یدین معنی دونوں. تو جب میری بحث ہوئی تو انہوں نے 8 حدیثیں رفع یدین کرنے پر پیش کی اور میں نے 20 حدیثیں نہ کرنے پر پیش کی. تو انہوں نے جھٹ سے کیا کہا, بولے یہ تو ضعیف جیسا کہ ان کی عادت ہے. تو میں نے ایک کتاب طریق محمدی مولانا محمد جوناگڑھی کی جو اس وقت اتفاق سے لایا نہیں مگر میرے پاس ہے, آپ جب بھی تشریف لائیں دیکھ سکتے ہیں. اہل حدیث کے عالم وہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول, فرمانے خدا فرمانے رسول. نہ تیسرا چیز, نہ تیسرا ہاتھ ہے, نہ تیسری چیز ہے, 2 ہی چیز مانو. ہم کسی امام کا قول نہیں مانیں گے, صرف اللہ رسول کی مانیں گے. تو میں نے کہا آپ نے ان 20 حدیثوں کو ضعیف کہا ہے, اچھا یہ بتائیں کہ یہ 20 حدیثیں ضعیف ہے, ایسا کس حدیث میں لکھا ہے, ایسا کس حدیث میں لکھا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ فلاں محدث نے اسے ضعیف کہا. میں نے کہا مولوی صاحب تقلید اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ اس محدث کے کہنے پر نبی کی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو اور ضعیف کہہ کے عمل سے انکار کر رہے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے, ننگے سر نماز پڑھو. ٹوپی لگانے والی حدیث ضعیف ہے, 1 ہاتھ سے مسافہ کرو 2 ہاتھ والی حدیث ضعیف ہے, اور یہ وہ دنیا 1 مٹھی داری والی حدیث ضعیف ہے. یا تو اتنی
بڑھا لو کہ پیشاب کے وقت ایسے کرو، یا تو پھر بالکل فرنٹ کر دیکھا ہوگا نا ان بندروں اتنی بڑھا لے، بولتے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف ارے ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضعیف کا مطلب دیکھا میں آپ کو ایک موٹی سی مثال ضعیف اور صحیح کے دے کے پھر اپنی بات کو سمیٹ لوں کہ ضعیف اور صحیح حدیث کا فرق کیا ہے۔ عوامی مثال دے رہا، جب بھی آنکھ کی گھپیٹ ہوگا تو بحث مت کرنا، اور کوئی چھیڑ دے تو چھوڑنا۔ سنیے، مثلا آپ نے نواب بھائی سے کہا جناب آپ جائیں مارکیٹ سے 50 کلو گیہوں کی بوری لیتے ہیں۔ یہ دوڑے دوڑے گئے، آستین اوپر کی اپنے کندھے پہ 50 کلو گیہوں کی بوری ڈالی، لے کر آئے۔ آپ نے کہا کلیم رضوی، کلیم اللہ نام نہیں ہے، کلیم رضوی، کلیم رضوی جائیں ذرا 50 کلو گیہوں کی بوری لائے۔ تو ایمانداری سے بتانا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں 50 کلو گیہوں کی بوری اٹھا سکتا؟ ارے میں خود ہی اٹھ جاؤں گا۔ تو اگر آپ کہیں مولانا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم سبزی وغیرہ ہی لا دو، تو میں سبزی وغیرہ لا سکتا ہوں، اتنی میری کیپیسٹی ہے، میں لے کر آیا۔ تو جس نے سبزی والے کے مقابلے میں گیہوں کی بوری اٹھایا وہ قوی ہے، مضبوط ہے، اور جس نے اس کے مقابلے میں سبزی وغیرہ ہلکی چیز اٹھائی وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بیکار نہیں ہے۔ ضعیف کے معنی بیکار نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، اس سے مسائل نہیں نکالے جاتے ہیں، لیکن فضائل میں وہ حدیث معتبر ہے۔ یہ لوگ ضعیف کہہ کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ ضعیف ہو جائیں، ایک کام پر اٹھا کر پھینک دو اور نئے ماں باپ لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ آج کے مذہب میں تو ضعیف معنی بیکار ہوتا ہے، تو ضعیف کے معنی بیکار نہیں ہوتا ہے۔ ان کی باتوں میں آپ نہ آئے، چکنی چپڑی باتوں میں۔ یہ کہتے ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے۔ میں نے ان کے مولوی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ایک عورت جسے بغیر مرد کے ٹیسٹ ٹیوب بھی انجیکشن سے بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، نام رکھ دیا گیا معراج ربانی۔ اب وہ مدرسہ میں گیا، جانے کے بعد بہت بڑا نہیں بہت سڑا الو بن گیا۔ اب الو بننے کے بعد وہ مسجد میں مصلی پر آ گیا، مرد نہیں لگا، ٹیسٹ ٹیوب بھی سے بچہ پیدا ہوا، معراج ربانی نام طے پایا، جا کر عالم بن گیا جامعہ سلفیہ میں، اور آنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوا، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یعنی وہ حرامی ہے یا حلالی ہے؟ حدیث میں دکھا۔ تو بولے مولانا اس مسئلے پہ مجھے حدیث کہاں سے ملے؟ ارے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو مسئلہ ہے وہ تو آج کا ہے، انشورنس کا مسئلہ آج کا ہے، مائک پہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آج کا مسئلہ ہے، جیون بیمہ کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے آج کا ہے، بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آج کا مسئلہ ہے۔ اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں؟ تو میں نے کہا اس موقع پہ تم جیسے بھینسوں کی عقل رکھنے والے جن کے کھوپڑی میں عقل کے بجائے گوبر بھرا ہوا ہے تم بھی قیاس کرتے ہو، اور جب تمہارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے، ہوائی جہاز میں جب جائیں گے حج کے لیے تو احرام کہاں باندھیں گے، تو اس موقع پہ تم بھی جو ہے قیاس کر کے مسئلہ بتاتے ہو، حدیث تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی عقلوں کو چلانے کے بجائے اپنے غلامی کا پٹا ان اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دو، غوث اعظم کے ہاتھ میں، امام اعظم کے ہاتھ میں، ان چار مجتہدوں کے ہاتھ میں، ان کی تقلید کرو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسے ہزاروں مسائل ہیں، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ یہ 11ویں کا مبارک مہینہ ہے، جم کے فاتحہ کرے، مثالیں ثواب کرے، جائز ہے، ہرگز ناجائز نہیں ہے۔ لوگوں کو دعوتیں کریں، غربا مساکین یتاما فقراء مدرسے کے طلباء کا خیال کرے، خیر و خیرات کرے، اللہ کرے یہ رونقیں یہ بہاریں باقی رہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں کر کے بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جانے رحمت لا، دور و نزدیک